آئیں ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، ہم خدا کا شکر کریں گے اس کی حضوری کے لیے، اس کی معموری کے لیے، اس کے زور کے لیے، آج کے زندہ کلام کے لیے، جو کلام ہماری زندگیوں کو زوراور کرتا ہے، جس کلام کے وسیلہ سے یہ تمام زمین، یہ تمام کائنات، خواہ زمین کی چیزیں خواہ آسمان کی چیزیں قائم ہیں۔ ہم شکر کریں گے اس کلام کے لیے کہ آج کا کلام میری اور تمام سننے والی جانو زندگیوں کی باب زندگیوں میں گہرے طور پر اثر کرے، تاکہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم اور گہرے طور پر ہم مسیح کی پہچان میں اور اس کی قدرت میں، اس کی حکمت میں، اس کے زور میں ہم اور بڑھتے جائیں۔ اے باپ، میں اپنے آپ کو، اپنے ہونٹوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو، اپنے گلے کو تیرے پاک روح کے قبضہ میں دیتا ہوں، تاکہ باپ جب تک میں تیرے کلام کو سناؤں تو باپ میں اپنے زور سے نہیں بلکہ تیرے پاک روح کے زور سے میں آج کے کلام کو سنانے والا ہوں۔ اے باپ، میں کچھ نہیں لیکن تو مجھ میں ہے، تو باپ میں تجھ میں رہ کر، میں تیرے پاک روح کے زور میں رہ کر باپ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ مسیح یسوع میں تمام بہنوں کی، تمام بھائیوں کی سلامتی ہو، جو یسوع مسیح مجھ سے، آپ سے، بلکہ پورے جہان سے، ہماری کلیسیاؤں سے، ہمارے گھرانوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ اس کی محبت ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں گہرے طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے کلام کی تاثیریں جو کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتی، اس کا کلام ہماری زندگیوں میں گہرے طور پر اثر انداز ہوتا ہے، آمین۔ میرا جو آج کا وہ ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے چرچ اور کلیسیا کے بارے میں، اور اس کی اگر ہم مرکزی آیت پر ہم غور کریں، افسیوں 5 باب اور اس کی 23ویں آیت کا دوسرا حصہ جس پر ہم آج غور کریں گے۔ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود کلیسیا کو بچانے والا ہے، آمین۔ اگر ہم لفظ کلیسیا کے اوپر غور کریں تو لفظ کلیسیا ایمانداروں کی جماعت کو کہتے ہیں، جو کہ چرچ میں جمع ہوتے ہیں، جو خدا کی پرستش کرتے ہیں، جو خدا کا نام لیتے ہیں، جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، انہیں ہم چرچ کلیسیا کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ ساری دنیا کے ایمانداروں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کلیسیا۔ اور اگر ہم اس کے لفظی اگر میں نے دیکھیں تو لفظ کلیسیا کا جو مطلب ہے وہ ہے الگ کیے ہوئے لوگ، مقدس لوگ، وہ لوگ جو یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے الگ کیے ہیں۔ آج ہم کئی جگہ پر دیکھتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کلیسیائیں کہتی ہیں، لیکن ہمیں اس بات پر آج غور کرنا ہے کہ کلیسیا کسے کہا جاتا ہے۔ کلیسیا وہ نہیں کہ ایک جگہ آپ جمع ہو جائیں، ایک مجمع بن جائیں، لیکن وہاں پہ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی پہچان، اس کی حکمت میں اور اس کی الوہیت میں اگر آپ نا واقف ہیں تو آپ کلیسیا نہیں۔ کلیسیا وہ ہے جس کی بنیاد یسوع مسیح کے اوپر جو چٹان ہے اس کے اوپر رکھی ہے، ہم کلیسیا اسے کہتے ہیں۔ کلیسیا یہ نہیں کہ جہاں 2-4 لوگ جمع ہوں، لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا، لیکن وہ اشارہ ایمانداروں کی طرف ہے، وہ ایسے لوگوں کی طرف نہیں جو یسوع مسیح کا انکار کریں، تو ہم انہیں کلیسیا نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم کلام میں سے دیکھیں تو ابتدائی کلیسیا کے اگر اوپر ہم غور کریں تو ابتدائی کلیسیا 4 چیزوں کے اوپر سب سے زیادہ غور کرتی تھی، وہ 4 چیزوں میں سب سے زیادہ مشغول رہتی تھی، اور وہ جو 4 چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ وہ آپس میں تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں اس وقت کے حساب سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلیسیا یسوع مسیح کے کفارے کی پہچان میں بہت گہرے طور پر وہ کلیسیا پھنس چکی تھی، جان چکی تھی کہ بے شک یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے، ہماری بنیاد یسوع مسیح جو ہماری چٹان ہے اس کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اگر ہم اس کے نام کی خاطر اگر ہم ستائے بھی جائیں، ہم مانے بھی جائیں، ہم بے شک ہم قتل کیے جائیں، لیکن انہیں پتہ تھا کہ ہماری بنیاد یسوع مسیح کے اوپر ہے۔ اگر ہم جسمانی طور پر اگر ہم مر بھی جائیں تو پھر بھی ہمارا خداوند یسوع مسیح جس نے خود موت پر اور قبر پر جس نے فتح پائی،
وہ ہمیں بھی اٹھا کھڑا کرے گا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں وہ داخل کرے گا۔ اگر ہم اس وقت کے اگر لوگوں کو دیکھیں تو وہ آپس میں جمع ہوتے تھے۔ ان کا جمع ہونا اس لیے بھی ان کے لیے فائدہ مند تھا کیونکہ انہیں خدا نے الگ کر دیا تھا۔ وہ آپس میں رفاقت رکھتے تھے۔ رفاقت رکھنے سے ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ اگر ہم آپس میں بیٹھ کر سب مل کر رفاقت رکھ کر اگر ہم خدا کے حضور جمع ہوتے ہیں تو ہم خدا سے بات کرتے ہیں۔ ہمارا ملنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا خدا کے حضور وہ قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم آپس میں ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اگر ہم الگ الگ رہیں گے، صرف عام رسمی طور پر صرف سنڈے کے دن آ کر اگر ہم صرف جمع ہوتے ہیں تو وہ جمع ہونا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ہمیں آپس میں، ہمیں کلیسیا کے جتنی بھی فیملیز ہیں، ہمیں مل بیٹھ کر آپس میں رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری وہ محبت جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی وہ اور گہرے طور پر ہماری زندگیوں میں اور مضبوط ہوتی جائے، تاکہ شیطان جو داڑے مارتا پھرتا ہے وہ ہمیں اکیلا سمجھ کر ہمیں کمزور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر ہم دیکھیں باغ عدن میں تو اگر آدم اور ہوا ایک ساتھ رہتے تو میں بھی شیطان انہیں ورگلا نہیں سکتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہوا الگ ہے تو اس نے اس کے دل میں کلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور اس نے کر بھی دیا۔ اس کے وسیلہ سے دیکھیں آج بھی اگر دیکھیں تو ہر آنے والا بچہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے تمام تر گناہوں کا بوجھ اٹھا کر ہمارے گناہوں کو پاک صاف کر کے ہمیں الگ کر دیا ہے۔ دعا کرتے تھے، اگر ہم دیکھیں پہلے کی کلیسیا دعا میں مشغول رہتی تھی، وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 120 کی جماعت جب ایک جگہ جمع تھے تو وہ آپس میں کلام اور دعا پر غور کر رہے تھے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم بھی آپس میں جمع ہوں، آپس میں رفاقت رکھیں، آپس میں دعا کریں۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روٹی توڑنے اور ہمیں بادشاہت اور شہربانی لینے میں ہمیں منع کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کے کفارے کا انکار کیا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تم میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ ہمیں اگر ہم اپنے آپ کو کلیسیا کہتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح کی کلیسیا ہیں، مسیح ہمارا سر ہے، ہم مسیح کے بدن ہیں، تو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں آپس میں بیٹھ کر روٹی توڑنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے، تاکہ ہم اور مسیح کے زور میں، ہم اور اس کی پہچان میں ہم گہرے طور پر بڑھتے جائیں۔ اور یہی ان کی اگر ہم دیکھیں تو اس دور میں ان کے بڑھنے کی سب سے مین وجہ ان 4 چیزوں پر اس کلیسیا کی بیس کرتی تھی کہ وہ آپس میں رفاقت رکھتے تھے، وہ آپس میں دعا کرتے تھے، وہ آپس میں تعلیم پاتے تھے، وہ آپس میں روٹی توڑنے کی رسم کو پورا کرتے تھے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری کلیسیوں میں اس بات کی بہت کمی ہے۔ ہم دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہیں، ہم ایک دوسرے سے دور دور ہیں، لیکن ہمیں ایک ساتھ مل بیٹھنے کی بہت اشد ضرورت ہے تاکہ ہم اور گہرے طور پر ہم مسیح کی پہچان میں بڑھتے جائیں۔ اگر آج کی کلیسیا پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی کلیسیائیں کہاں ہیں؟ آج کی کلیسیائیں یسوع مسیح سے بہت دور ہیں۔ آج کی کلیسیائیں ایسی ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ صرف رسمی طور پر تمام تر چیزوں کو وہ پورا کرتے ہیں، وہ تمام تر باتوں کو بس ایک رسمی طور پر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم ابتدائی کلیسیا پر غور کریں تو وہ بہت گہرے طور پر اس مکاشفے کی پہچان میں بڑھ چکے تھے کہ بے شک ہمارا بچانے والا، ہمارا چھڑانے والا یسوع مسیح جس کے اوپر ہماری بنیاد رکھی گئی ہے وہ بے شک ہمیں بچائے گا۔ ہم اگر اس کے نام کی خاطر مر جائیں، اگر ہم اس کے نام کی خاطر ستائے جائیں تو وہ باتیں بھی ہمارے لیے برکت کا باعث ہیں۔ آج کی کلیسیا کو ان باتوں پر غور کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اس کی پہچان میں اور بڑھتے جائیں، اور ہمارا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہماری بنیاد یسوع مسیح پر ہے۔ جب اس کے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچی، جب وہ عالم ارواح میں نہیں گیا، بلکہ اس نے
ہمیں وہاں سے بچا کر ہمیں عالم بالا پر لے کے گیا تاکہ ہم باپ کے تخت کے سامنے ہم اس کے حضور جمع ہوں تو وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی پہچان میں اور بڑھتے جائیں، ہم رفاقت کرنے میں، ہم رفاقت رکھنے میں، ہم دعا کرنے میں، ہم مسیح کی تعلیم کو حاصل کرنے میں ہم کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں مسیح یسوع میں اور بڑھتی جائیں، ہم اور اس میں گہرے طور پر ہم اس کی پہچان میں بڑھتے جائیں، ہم اس کے مکاشفات کو اور گہرے طور پر اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا رابطہ ڈائریکٹ ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں، ہم کسی انسان سے نہیں بلکہ ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ اور جب ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں تو ہماری کلیسیائیں، ہمارے گھرانے، ہماری فیملیز سب اور گہرے طور پر وہ یسوع مسیح کی پہچان میں آتے ہیں۔ اور میری آخری بات یہ ہے کہ بے شک ہمیں یسوع مسیح کے تمام تر جو بھی اس کے قانون، اس کے حکم ہیں، اس کی یہ محبت ہے، یہ اس کا پیار ہے، وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں تعلیم کلام کے مطابق حاصل کرنی چاہیے، چاہے ہم جتنا بھی پڑھ جائیں، چاہے ہم PhD کر لیں، لیکن ہمیں اس کے زندہ پاک کلام کی جب تک پہچان نہیں، ہم اس کے کلام کی جب تک پہچان میں نہیں بڑھتے، ہم زمین پر تو دنیاوی طاقت حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آج کا کلام تمام سننے والوں کے لیے اور میرے لیے باعث برکت ہو۔ آئے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے۔ قدوس زندہ آسمانی باپ، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتا ہوں باپ، تیرے بڑے فضل کے لیے، تیرے پیار کے لیے باپ، کہ تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں زور دیتا ہے، تو ہمیں جوڑتا ہے، تو ہم تمام بھائیوں کو، کلیسیاؤں کو باپ ایک جمع کرتا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں باپ کہ تو ہماری کلیسیاؤں میں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے جو ہمارا سر ہے ہمیں اور گہرے طور پر پہچان دے، تاکہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر رفاقت رکھنے میں، دعا باپ کرنے میں اور روٹی توڑنے میں اور مسیح کی تعلیم کو حاصل کرنے میں اور گہرے طور پر ہم باپ مضبوط ہو جائیں۔ باپ مجھے اور تمام جتنے یہاں بہنیں اور بھائی بیٹھے ہیں ایک ایک جان کو چھو، آج کا کلام سب کے لیے باعث برکت ہو، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔